بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بہنوں کو ایک کپڑے میں اور دو بھائیوں کو ایک جگہ پر سونے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا دین کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم بھی بتا دیے اور نامحرم بھی بتا دیے، اور جو محرم رشتہ ہے وہ کتنا پاکیزہ ہے، اور غیر محرموں سے پردہ کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، اور کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزارتا ہے۔ دین اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا، اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی اور کامیاب فرحت بخش زندگی گزارے گا، اور پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے قبل سونے کو، عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرمایا۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر سونے کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر چھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کیا چیز اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو، جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک ہی بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ محترم ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور
پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اسلام ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہم فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں پر اپنی اولاد پر نظر رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے، ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کی ہو جائیں، محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنیٰ حد تک قریب ہو جاتے ہیں۔ بلوغت کی ادنیٰ حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، ان پر فساد اور خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں، اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متبادل ایک بستر پر سوتے ہیں، ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے ظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نوخیز بچوں میں جنسی بیراروی کی جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت سے سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے والدین کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے ستر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اور اس میں بھی ایک حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے،
اس سے ہی پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ماں باپ کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے امکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دین اسلام کی طرز اور بتائی گئی سونے کے آداب پر عمل پیرا ہوں اور طرز دین اسلام پر زندگی گزارنے کے آدابوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کر سکیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے ہماری تمام بہنیں بیٹیاں سب کی عزت کو اللہ پاک اپنے فرمان میں رکھے اور بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔